انفو 8 عدنان کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ ناظرین، ڈائناسور جیسی دیوکامد مخلوق جو آج سے کروڑوں سال پہلے دنیا میں پائی جاتی تھی، اپنی خوفناک اور خونخوار طبیعت سے بھرپور یہ جانور قدرت کے انتقام کا نشانہ بن گیا، جس کی صرف باقیات دنیا میں عبرت کے نشان کے طور پر موجود ہے۔ لیکن اس ڈائناسور کے دور میں یا اس کے بعد بھی کچھ ایسی آبی مخلوق پائی جاتی تھی جن کے بارے میں تحقیق بہت ہی کم سامنے آ سکی، لیکن قدرت کے عطا کردہ علم و عقل کو سائنس کی شکل میں جب انسان نے استعمال کرنا شروع کیا تو بہت سے ایسے عقد کھلے کے کھلے رہ گئے، جیسے کہ ڈائناسور کے دور میں مگرمچھ، جس کی لمبائی 30 سے 50 فٹ تھی۔ آج اس کی اتنی لمبائی نہیں رہی، لیکن اس کی نسل ابھی بھی موجود ہے۔ ایسے ہی ایک معلومات شارک مچھلی کے بارے میں بھی سامنے آئی ہے، جو زمانے قدیم کی سب سے بڑی سمندری مخلوق تھی، اور ماہرین نے بھی یہ انکشاف کیا کہ یہ مخلوق آج بھی اس دنیا میں موجود ہے اور اس کا نام میگلاڈون شارک ہے۔ ناظرین، تحقیق کے مطابق شارک مچھلی آج سے تقریباً 2 کروڑ سال پہلے اس دنیا میں پائی جاتی تھی اور اس کی لمبائی 18 سے 22 میٹر تھی۔ اس کی خوراک 50 ٹن روز کے حساب سے بتائی جاتی ہے، اور اس کے دان 1 سے 1.5 فٹ لمبے اور آری سے بھی زیادہ تیز ہیں، جو صرف لمحوں میں اپنے شکار کو جان سے مار کر رکھ لیتی ہے۔ اپنی خونخوار طبیعت کے حساب سے اس کو ڈائناسور سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور اس کا مسکن سمندر کی گہرائی ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق جیسے اس دور کا سب سے بڑا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، اسی طرح سمندر میں سب سے گہری اور پراسرار جگہ ماریانا ٹرینچ ہے، جس میں ایسی عجیب و غریب مخلوق پائی جاتی ہے جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ ماریانا ٹرینچ دراصل پیسیفک اوشین پر وی کی شکل میں موجود ہے، جو کہ 7500 کلومیٹر لمبا اور 1000 کلومیٹر گہرا ہے۔ 1958 میں سائنسدانوں نے 7000 کلومیٹر کی گہرائی میں زندگی کی موجودگی کا پتہ چلایا تھا، جن میں مختلف قسم کے بیکٹیریاز اور دیگر چھوٹے جانوروں کے ساتھ ساتھ خطرناک بڑے بڑے جانور بھی پائے جاتے تھے۔ پیارے دوستوں، 1960 میں سائنسدان جیک پیکارڈ نے اپنے ایک ساتھی کی مدد سے سمندر کی خطرناک گہرائی میں ایک ایسی مشین بھیجی جس کا مقصد اس میں لگے کیمروں کی مدد سے سمندر کی مخلوقات کا پتہ چلانا تھا۔ اس مشین کے ساتھ 2 بہادر آدمی بھی گئے جو 10 یا 20 منٹ سے زیادہ نہ ٹھہر سکے اور جلدی واپس اوپر آ گئے۔ ماریانا ٹرینچ کی مدد سے سمندر کے اندر سے اس خطرناک مچھلی کی دریافت دنیا کے لیے کافی حیران کن تھا۔ وہاں بہت ہی عجیب الخلقت جانور، جیلی فش اور کئی زہریلے اور چمکنے والی مچھلیاں بھی دیکھنے کو ملی۔ جیک پیکارڈ ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ تجربہ ہمارے لیے کافی خطرناک ثابت ہو چکا تھا، کیونکہ ہماری اس مشین نے کئی طرح کے جاندار کو محسوس کیا جو کہ اس مشین کو دیکھ کر گھبرا گیا، اور اس جاندار کے لمبے نوکیلے دانتوں کو دیکھنے کی جھلک بھی ملی۔ یہ بہت ہی ڈینجرس نظارہ تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد فوراً غائب ہو گیا۔ ہماری لا علمی کی وجہ سے ہم اسے نہ جان سکے کہ یہ کون سی مخلوق ہے، صرف یہی اندازہ لگایا جا سکا کہ یہ بہت ہی خطرناک اور خونخوار مخلوق ہے۔ لہٰذا اس خطرناک مخلوق کی وجہ سے ہم پر خوف طاری ہو گیا اور ہم لوگ اپنا یہ تجربہ چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد 1985 میں برطانیہ کے سائنسدانوں نے ماریانا ٹرینچ جا کر تجربہ کرنے اور ان کے عجیب الخلقت مخلوق کو دریافت یعنی ڈھونڈنے کا پروگرام بنایا۔ اسی طرح ایک اور مشین کو سمندر کی 900 فٹ نیچے گہرائی میں بھیجا گیا۔ دوستو، اچانک کمپیوٹر نے کسی عجیب آواز کو ریکارڈ محسوس کرنا شروع کیا، اور اتنے میں جس مشین کو سمندر میں ڈالا گیا تھا اس کی تاریں ٹائٹ ہو گئی، اور پھر اس کی وجہ سے ہمارے جہاز کو بری طرح جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ لہٰذا سائنسدانوں نے اس کی وجہ جاننے کے لیے مشین کو اوپر کھینچنا شروع کیا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ مشین وہاں سے نہیں نکل رہی تھی۔ اس وقت یہی اندازہ لگایا گیا کہ یہ مشین کسی جگہ پھنس گئی ہے۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد اس مشین کو اوپر کھینچ لیا گیا تھا۔ ایسا لگا کہ کسی سمندری مخلوق نے اس مشین کو پکڑا ہوا تھا اور پھر اچانک سے چھوڑ دیا۔ اس مشین کو جب اوپر جہاز کی سطح پر لایا گیا تو پتہ چلا یہ مشین کسی سمندری بلا کے منہ میں پھنسی ہوئی تھی، کیونکہ اس مشین کے حالات بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس مشین کے تمام پرزے جگہ جگہ سے ٹوٹ چکے تھے، اور اس کی اسٹیل کی تاریں بھی کٹی ہوئی تھی، اور ایک بہت بڑا دانت بھی ان تاروں میں پھنسا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا بالکل بھی مشکل نہ ہوا کہ یہ کوئی بڑی خطرناک اور عجیب مخلوق ہے جو سمندر کی سطح کے 900 فٹ نیچے موجود ہے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر سائنسدانوں کو خوفزدہ کر دیا۔ اس کے بعد کچھ ایسی آوازیں بھی سننے میں آئی جن سے لگ رہا تھا کہ 9 سے 10 میٹر فاصلے پر وہ مخلوق ہمارے درمیان موجود ہے، جس کی وجہ سے سوچے سمجھے بغیر سائنسدانوں نے واپسی کا راستہ اپنایا۔ دوستو، میگلاڈون کی موجودگی کے بعد اس کے بارے میں یہ یقین اس لیے بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ کچھ سمندری جانور جن کے بارے میں یہ یقین کر لیا گیا تھا کہ یہ ختم ہو چکے ہیں، مگر اچانک منظر عام پر آ گئے۔ ان میں سے میگلاڈون نامی مچھلی 1976 میں سامنے آئی، جس کی لمبائی 7 میٹر تک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 1976 سے پہلے یہ مچھلی انسانوں سے واقف نہ تھی۔
اس کے علاوہ 6 فٹ لمبی ڈائناسور کے زمانے کی سیلیکٹ نامی مچھلی کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ختم ہو چکی ہے، لیکن بعد میں اسی مخلوق کو کئی بار ساؤتھ افریقہ میں سمندروں کے کناروں پر دیکھا گیا تھا۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو آج کی ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل info@adnan کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔